بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گھر میں تیسری جنس سے زیادہ تعلق رکھنے والا بچہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اب میرے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ میری ساس، نند اور شوہر یہ تو بہت زیادہ خوش تھے۔ میں انہیں حیرانگی سے دیکھتی تھی، اور پھر جب بچہ 1 سال کا ہوا تو وہ اسے روز کہیں لے جاتے اور رات گئے واپس لاتے۔ میں ایک دن اس کے پیچھے نکل گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ تو میرے بچے کو… میرا نام ثنا ہے اور میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ میرا باپ معذور ہے اور اسی وجہ سے وہ کوئی بھی نوکری نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو میری ماں کو ہماری پرورش میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئی تھیں، لیکن جب ہم بڑے ہو گئے تو میرے سب سے بڑے بھائی نے پورے گھر کی ذمہ داریاں خود سنبھال لی تھیں۔ انہوں نے اپنی ایک کریانے کی دکان ڈالی، جس سے ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ لیکن جب میری ماں نے میرے بھائی کی شادی کر دی، اس کے بعد کچھ عرصے تک ہماری بھابھی ہمارے ساتھ تو بالکل صحیح رہی، لیکن اس کے بعد بھابھی نے پورے گھر میں جھگڑے کرنے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف میرا ہی شوہر کام کرتا ہے اور باقی سارے گھر والے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہیں۔ اب باقی سارے گھر والوں کو بھی کام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ایک دکان پر کام کرنے لگا۔ میرے بڑے بھائی نے اسے بہت سمجھایا۔ ارے یار، تمہاری بھابھی تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے، اس کے بولنے کا بالکل بھی اثر نہ لیا کرو، تم اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ لیکن میرے چھوٹے بھائی نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ ان کا جواب دیتا تھا کہ اب اس طرح روز روز کے تانے مجھ سے سہے نہیں جاتے ہیں، ہم بھی اپنا خود کما لیں گے۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھی کام پر جاتا دیکھ کر میری بھابھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ انہیں اب لگنے لگا تھا کہ اب انہیں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے دیور کی بھی کمائی ملے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ میرے چھوٹے بھائی نے اپنی ساری کمائی لا کر میری ماں اور ہم لوگوں کو دینی شروع کر دی۔ اس بات پر بھی بھابھی نے گھر میں بہت زیادہ جھگڑے شروع کر دیے۔ اسی لیے میری ماں نے تنگ آ کر میرے بڑے بھائی سے کہا، دیکھو بیٹا، اگر اسی طرح روز روز گھر میں جھگڑے ہوتے رہے تو پھر سارے گھر کا سکون تو برباد ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ہی گھر میں میرے بچوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تم ایک کام کرو بیٹا، جلد سے جلد میری بیٹیوں کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کروا دو۔ اس سے میری ٹینشن کم ہو جائے گی، کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا خود کما لیتا ہے اور وہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اپنے اچھے برے کے بارے میں سمجھ سکے۔ اسی لیے مجھے اب اس کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی نے اس بات پر حامی بھر لی اور سب لوگوں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میرے بڑے بھائی نے میری چھوٹی بہن کے لیے ایک رشتہ دیکھا جو کہ اچھا گھرانہ تھا، اور لڑکے کی دبئی میں جاب پکی ہونے والی تھی، اور ان کے فیملی ممبر بھی تھوڑے ہی تھے۔ ایک نند تھی جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی۔ اسی لیے میری ماں نے میری چھوٹی بہن کے لیے اس رشتے کو لے کر حامی بھر لی، اور میرے لیے رشتہ لانے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بھابھی تھی، جس نے کہا تھا کہ آپ لوگ یقین کریں، یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ صبح شام اس رشتے کی خوبیوں کے پل باندھ دیے۔ میری اماں اور بھائی نے بھی اس رشتے کے بارے میں چھان بین کی تو انہیں بھی کچھ غلط نہیں لگا، اسی لیے یہ شادی بھی پکی کر دی گئی۔ مگر شادی سے پہلے میری چھوٹی بہن کے سسرال والوں نے اتنا جہیز نہیں مانگا تھا جتنا میرے سسرال والوں نے مانگا، مگر عین شادی کے وقت ان کا مانگا گیا جہیز ہمارے لیے خطرہ بن گیا تھا، کیونکہ اگر شادی ٹوٹ جاتی تو ساری زندگی کے لیے میری بدنامی ہو جاتی۔ اسی لیے میرے بھائی اور میری ماں نے صبر کا گھونٹ بھر کے اپنی ساری جمع پونجی سے مجھے حد سے زیادہ جہیز دیا، جس پر بھی میرا سسرال شاید خوش نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک گاڑی بھی مانگ لی تھی جو کہ میرے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں کی شادی ہوئی تو میری بھابھی نے سارے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی پر بھی انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کر دیں کہ وہ روز اپنی تنخواہ لا کر ان کے ہاتھ پر رکھے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا بھائی جھگڑا کرنے لگا اور کہنے لگا، اپنی کمائی ہوئی تنخواہ میں سے میں کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، یہ تنخواہ میری اور میری ماں کی ہے، آپ کے لیے آپ کے شوہر کی تنخواہ آتی ہے نا۔ اس بات پر بھی میری بھابھی نے گھر میں بہت زیادہ جھگڑا کیا، یہاں تک کہ میرا بڑا بھائی بھی ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی میرے چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا چھوٹا بھائی شاید کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں
ماں اور ابا کو لے کر الگ ہو جاتا ہوں، تب تو تم لوگ اپنی تنخواہ کے ساتھ بھی گزارا کر لو گے نا۔ اس بات کو لے کر بھی گھر میں بہت زیادہ جھگڑا ہوا اور ہمارا ایک چھوٹا سا گھر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف میرا بھائی اور بھابھی اور دوسری طرف میری ماں، ابو اور میرا چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ دوسری طرف میری شادی کو کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اس درمیان میں 2 بار حاملہ ہوئی تھی، لیکن دونوں بار ہی میرا بچہ ضائع ہو گیا، اور تیسری بار جب میرے 9 مہینے پورے ہوئے تو میری زندگی میں جیسے طوفان آ گیا، کیونکہ میرے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں بلکہ تیسری جنس سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ ایک ماں ہونے کے باوجود اپنے بچے کو دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ میں اس بات سے نہیں ڈرتی تھی کہ خدا نے مجھے تیسری جنس دی ہے، بلکہ میں تو زمانے کے طعنوں سے ڈرتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ہاں تیسری جنس کا بچہ پیدا ہو تو ماں کو بھی عجیب و غریب نظروں سے ہی دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے، مگر حیرانگی کے طور پر مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میری ساس، میری نند اور میرا شوہر تو بہت زیادہ خوش تھے۔ میں بہت حیران تھی، کیونکہ عام طور پر کوئی سسرال یہ بات برداشت نہیں کرتا تھا، خاص کر شوہر یہ بات تو برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کے ہاں تیسری جنس کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ سب میرے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ مجھے کبھی کبھی ان سب کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا، لیکن پھر کبھی کبھی فخر بھی محسوس ہوتا کہ چلو خدا نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا ہے، ورنہ شادی کے شروعاتی دنوں میں تو ان کے جہیز کی کمی کو لے کر ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، اور پھر جب میرا بچہ 1 سال کا ہوا تو وہ اسے روز کہیں لے جاتے اور رات گئے واپس لاتے۔ میں نے ان سے کئی بار پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ آخر میرے بچے کو کہاں لے کر جاتے ہیں، تو کہتے ہم اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، سارا دن باہر انجوائے کرتا ہے تو اسے اچھا محسوس ہوتا ہے، ویسے بھی دن بھر گھر کے اندر بور ہونا بھلا کس کو اچھا لگتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی، بھلا 1 سال کا بچہ باہر جا کر کیا چیز انجوائے کرے گا۔ میں نے کہا ابھی وہ نومولود ہے، یہاں تک کہ اس نے میرا دودھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سارا دن تم لوگ اسے گھر سے باہر لیے پھرتے ہو، یہاں میں اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ آئندہ کے بعد میرا بچہ گھر سے باہر نہیں جائے گا، اگر جائے گا بھی تو پھر ضرورت کے وقت ہی جائے گا۔ میری یہ بات سن کر سارے سسرال والے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تم ہمیں نہیں سکھاؤ گی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ان کے تیور آج مجھے الگ ہی لگے تو میں ایک پل کے لیے گھبرا سی گئی۔ اپنے بچے کو لے کر پہلی بار میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ میرے بچے کے ساتھ کچھ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں اور مجھے اس چیز کی بھنک بھی نہیں پڑنے دے رہے۔ اور پھر واقعی ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور اگلے دن دوبارہ میرے بچے کو لے کر گھر سے چلے گئے۔ یوں ہر روز وہ میرے بچے کو لے کر گھر سے چلے جاتے۔ میں بہت جھگڑا کرتی کہ میرے بچے کو گھر سے باہر نہ لے جاؤ، مگر کسی کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں ان سب کے پیچھے ہی نکل پڑی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ تو میرے بچے کو ایک آدمی کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی مجھے شکل سے ہی بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی کالی چادر لے رکھی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی کالی کالی آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ میرے دل کو ایک دم کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرا بچہ غلط ہاتھوں میں پڑ گیا ہے اور میرا سسرال ان سب چیزوں میں شامل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کیا میں پولیس کو بتاؤں؟ مگر پولیس بھی میرا ساتھ کیوں دے گی؟ وہ سب لوگ اثر و رسوخ والے تھے اور میں اکیلی ہوں۔ میرے تو میکے والے بھی اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ کوئی کیس ہی لڑ سکے۔ مجھے اب اس معاملے کی تہ تک خود ہی جانا تھا۔ اگر مجھے اپنے بچے کو بچانا تھا تو میں اپنے بچے کے لیے خود ہی کچھ کر سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے میں یہ پتہ کرنا چاہتی تھی کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی اور پھر یوں ہی رات کے وقت وہ لوگ میرے بچے کو لے کر آئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنے کی کوشش کی آخر تم لوگ اسے لے کر کہاں جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ارے کبھی پارک، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ ان کے ہزار بہانے شروع ہو گئے تھے اور مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ میرے بچے کو نہ جانے کیا بنانا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا بچہ تیسری جنس میں سے پیدا ہوا ہے، کیا آپ اس بات پر غصہ نہیں کرتے؟
میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور اس نے کہا، لو، اس میں بھلا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو تیسری جنس دیتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ عام طور پر کوئی بھی شوہر ایسا نہیں کہتا۔ پتہ نہیں یہ کیا چاہ رہے تھے۔ دوسرے دن میں نے دوبارہ ان لوگوں کا پیچھا کیا، اور اس بار میں واپس نہیں آئی، بلکہ جب میرے سسرال والوں نے میرے بچے کو اس آدمی کے حوالے کر دیا تو میں نے بھی اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس آدمی کا پیچھا کر کے یہ بات پتہ لگا کر رہوں گی کہ یہ آدمی میرے بچے کو اپنے ساتھ لے کر کیوں جاتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ آدمی میرے بچے کو ایک جھونپڑی میں لے کر گیا ہے اور وہاں جا کر وہ میرے بچے کو کھلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو نظارہ میری آنکھوں نے دیکھا، وہ دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ میرے بچے کو لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر اس کا میک اپ کر رہا تھا، اور میرا بیٹا خوشی خوشی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ میں کچھ پل کے لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بچے کو لڑکیوں کی چیزیں بھی میں پہناؤں گی، کیونکہ وہ تیسری جنس سے تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ ان ساری چیزوں سے دور رہے۔ لیکن میرے سسرال والوں نے اسے ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دے دیا تھا جو انہی چیزوں کو اس کا لباس بنا رہا تھا۔ مجھے حد سے زیادہ غصہ آیا اور میں تن فن کرتی گھر میں آ گئی۔ اگلے دن جب وہ لوگ میرے بچے کو اس گھر سے لے جانے لگے تو میں جا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، تم لوگ آج میرے بچے کو کہیں نہیں لے جا سکتے۔ میں جان گئی ہوں تم لوگ میرے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ تم لوگ میرے بچے کو ایک خواجہ سرار بنانا چاہتے ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تم سب کو پولیس میں پکڑوا دوں گی۔ میری بات سن کر میرا پورا سسرال مجھ پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا ہوا تمہیں خود ہی سب کچھ پتہ چل گیا۔ ایک تیسری جنس کے مالک کو ہم خواجہ سرا نہیں تو کیا مولوی بنائیں گے؟ میں ان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ آج سے پہلے تو وہ لوگ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور آج وہی لوگ اسے خواجہ سرا بنانے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا، ارے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بیٹا ہے آپ لوگوں کا، آپ ہی کے خاندان کا خون ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ارے ہمیں ایسا گندا خون نہیں چاہیے جو تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر اس کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو ہمارے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی۔ ہم نے تو سب خاندان والوں کو یہی بتایا ہے کہ وہ ایک مرد ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کے ہاں تیسری جنس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو کس قدر میرے بیٹے کو باتیں سننی پڑیں گی، یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اب تو ہم اسے واقعی میں بہت پیار کرنے لگے ہیں، کیونکہ یہ ہماری دولت کی چابی بنے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا، جب یہ بڑا ہو کر ایک خواجہ سرا بن جائے گا، گلی گلی ناچے گا، اور آپ لوگ اس کی کمائی پر پلیں گے تو کیا تب آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ میں نے ان لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ لوگ میری بات پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے ہم لوگ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ جیسے ہی یہ کام سیکھ جائے گا ہم اسے خود سے دور کر دیں گے۔ ہم صرف اس سے پیسے لیں گے، یہ میرا خون ہونے کی قیمت ادا کرے گا۔ میرے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر مجھے خود سے بھی گھن آنے لگی۔ میں نے کہا، اگر تم لوگ اس کو باہر لے کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں میری لاش پر سے ہی گزرنا پڑے گا۔ میں تم لوگوں کو اسے لے جانے نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر وہ سب لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور میرے بچے کو دوبارہ گھر سے باہر لے گئے۔ میں نے بہت چیخ و پکار کی، بہت زیادہ شور مچایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس بچے کو اب خواجہ سرا بنا کر ہی رہیں گے، کیونکہ وہ ایک خواجہ سرا ہے اور یہی اس کی زندگی ہے۔ میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور سارا دن میرے بچے کو گھمانے کے بعد جب میرا شوہر رات کو مجھے کھولنے کے لیے آیا، میں نے کہا، تم تو اس کے باپ ہو، وہ تمہارا خون ہے، تم تو کچھ احساس کرو۔ تو میری ساس اور باقی سب بھی میرے کمرے میں آ گئے اور کہنے لگے، ارے تم ہماری بات کو سمجھو، ہمیں پیسوں کی چاہ ہے۔ ہم نے تم سے شادی بھی اپنے بیٹے کی اسی وجہ سے کروائی تھی کہ ہمیں بہت زیادہ جہیز ملے گا، لیکن تمہارے فقیر ماں باپ نے ایک پھوٹی کاڑی بھی میرے بیٹے کو نہیں دی۔ وہ میرے بیٹے کو ایک گاڑی بھی نہیں دلوا سکے۔ اگر اب میرے بیٹے کا بچہ تیسری جنس والا پیدا ہوا ہے اور اس کے ذریعے ہم کمائی کر سکتے ہیں تو پھر تم ہمیں روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تم اپنی جان سے جاؤ گی۔ ان کی دھمکی سن کر میرا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا وہ دولت کی خاطر اس حد تک بھی جا سکتے ہیں؟ لیکن یہ میری ہی بھول تھی کہ میں نے ان سے کسی اچھی چیز کی امید لگا لی تھی۔ انہوں نے تو شروع سے ہی ظاہر کیا تھا کہ وہ کس قدر لالچی ہیں، میں ہی انہیں سمجھ نہیں پائی۔ ان کا پیار بھی مطلبی بن گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی،
مگر نتیجہ صفر ہی نکلا۔ اب میرا بچہ بڑا ہوتا گیا۔ جب وہ 3 سال کا ہو گیا تو اس کے باپ نے خود گھنگرو لا کر جب اس کے پیروں میں پہنا دیے، تب میرا دل کہنے لگا کہ اب برداشت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ میرے بیٹے کو وہ بنا دیں گے جو میں بنانا نہیں چاہتی۔ میں ایک ماں تھی، اور ایک ماں کا دل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا گلی گلی ناچنے والا خواجہ سرا بنے، ٹکے ٹکے کے لوگ اس کا مذاق اڑائیں، بھلے وہ تیسری جنس ہی ہے، مگر میرے لیے وہ میرے وجود کا حصہ ہے جسے میں نے 9 مہینے خود میں سینچا ہے۔ کچھ دن تک میں سوچتی رہی کہ آخر ایسا بھی کیا کروں جس کے کرنے سے میں اپنے بچے کو محفوظ کر سکوں، کیونکہ میرے روکنے سے تو ان لوگوں نے رکنا نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں نے رکنا ہوتا تو میں 2 سال سے یہ کوشش کر رہی تھی، مگر ان لوگوں کے ارادوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ جیسے جیسے میرا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا تھا ان کے پیسوں کی ہوس اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی، اور ان لوگوں کا برتاؤ میرے ساتھ برا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں جو پلان آیا، اس کے بعد مجھے لگا کہ واقعی میرا یہ پلان کام کر جائے گا، کیونکہ میرا پلان ہی ایسا تھا جس کو پورا کرنے کے بعد ساری بازیاں پلٹ جائیں گی، اور ان سب لوگوں کے ارادے بھی منہ کے بل جا گریں گے، اور ان کا لالچ بھی ایک دن انہیں رلائے گا۔ اور پھر میں نے وہی کیا جو لوگ چاہتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا جو وہ چاہتے تھے کہ میں ایسی بن جاؤں۔ میں ویسی ہی بن گئی۔ پہلے تو ان لوگوں کو مجھ پر شک ہونے لگا، پھر جب انہوں نے مجھ پر پوری طرح یقین کر لیا کہ اب میں بھی ان کا ہی ساتھ دے رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو ایک خواجہ سرا بنانا چاہتی ہوں، تو وہ لوگ مطمئن اور بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ میں بھی پیسے کمانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہوں۔ لیکن حقیقت میں اپنے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے جو پلان تیار کر رہی تھی، یہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر ایک رات ایسا ہوا جس کے بعد ان سب کے ارادے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ رات کے 12 بجے کے درمیان ہمارے سب گھر والے سو جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان میں سے میری ساس اور سسر کی نیند کچی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر بھی وہ لوگ اٹھ جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے رات کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی اور سب لوگوں کو کھلا دی۔ میں نے صرف دودھ پیا، اور گہری رات ہوتے ہی میں نے ایک بڑی سی چادر لی، اپنے بچے کو اٹھایا، اپنا اور اس کا کچھ ضروری سامان لیا، کچھ پیسے، اپنا زیور وغیرہ لے کر میں گھر سے نکل آئی۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے سسرال والوں سے اتنی دور آ چکی تھی کہ شاید ہی کوئی مجھے ڈھونڈ پاتا۔ ہاں، میں ہمیشہ کے لیے اپنا شوہر اور اپنے سسرال کو چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو میرے بچے کے ساتھ کرنے جا رہے تھے وہ انسانیت نہیں تھی۔ تیسری مخلوق ہونا تو کوئی بری بات نہیں تھی، ہر خواجہ سرا کا کام ناچنا گانا نہیں ہوتا۔ ایک ماں کی پرورش اس کے بچے کو پیتل سے کندن بنا سکتی ہے، اور میں بھی اپنے بیٹے کو ایک مکمل انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے لاؤں گی، اسے اس کی کمزوریوں کو قابو میں رکھنا سکھاؤں گی۔ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کوئی خواجہ سرا ہے، اور مجھے ایسا سسرال اور شوہر نہیں چاہیے جو اپنے بچے کو ہی دولت کے لالچ میں کیش کرنے جا رہا ہو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔